بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے دینی پروگرام آپ کا سوال کے ساتھ آپ کا میزبان اعجاز احمد نیروی حاضر خدمت ہے۔ ماہ ربیع الاول کی نسبت کے حوالے سے ہم اس پروگرام کی سیریز کو رسول رحمت تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی زندگی سے متعلقہ امور اور آپ کی تعلیمات کے نام وقف کرتے ہیں۔ چونکہ پوری کائنات نے دیکھا کہ دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، جو نفرتیں تھیں وہ محبتوں میں تبدیل ہوئیں، جو رقابتیں تھیں وہ ایک دوسرے کو نوازنے والے بن گئے، رقابتیں تبدیل ہوئیں۔ اور کتنے پیارا شعر ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیفیات یہ ہوئی کہ ایک پورا پروسیس چلا، انقلاب آیا، اور اس انقلاب کی کیفیت یہ ہوئی کہ 1450 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس پیغام میں ایک خاص رمق ہے، ایک خوشبو ہے۔ اس خوشبو نے سارے عالم کو معطر اور معمر کر دیا ہے، اور اس خوشبو کی وجہ سے پوری دنیا کشاں کشاں کھچی ہوئی اس در دولت پر آ رہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں؟ ناقدین بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ کائنات میں اگر کسی نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی تو وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ لوگ جن کے اندر خود غرضی تھی، وہ لوگ جو اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے گریزاں نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ اتنے زیادہ دوسروں کے لیے قربانیاں دینے والے کیسے بن گئے؟ تو یہ تعلیمات مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وجہ تھی، تعلیمات تھیں، حضور علیہ السلام کے دروس تھے۔ وہ دروس جو رسول اللہ علیہ السلام نے غار حرا کی خلوتوں میں اپنے رب سے کلام کر کے اور رب کائنات سے خود حاصل کر کے اس امت کو عطا فرمائیں۔ وہ کیفیات کیا تھیں کہ جن کیفیات کی بدولت ان لوگوں کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ ناظرین و سامعین محترم، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے عظیم المرتبت نبی کا دامن عطا کیا ہے کہ جس نبی کا امتی ہونے کے لیے انبیاء سابقین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے تھے کہ کاش کہ ہمیں نبی نہ بنایا ہوتا، محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا ہوتا۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کی اسی عظمت کی وجہ سے، رسول اللہ علیہ السلام کے اسی مقام اور مرتبے کی وجہ سے اگر ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہے تو آج کا مسلمان تعلیمات مصطفی سے بہرہ ور ہو کر اور اس در دولت سے خیرات پا کر اور وہاں سے کچھ حاصل کر کے پوری کائنات میں وہ کام کر سکتا ہے جو کام نبی رحمت علیہ السلام کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور وہ کام کیا تھا؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، اور دنیا میں تشریف لا کر دنیا والوں کو کوئی پیغام دینا۔ وہ کیا تھا؟ وہ مقصد یہی تھا کہ ساری کائنات سے نفرتیں مٹا دی جائیں، محبتیں عام کر دی جائیں۔ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے درمیان محبت، اخوت، بھائی چارے کی ایک ایسی فضا قائم کی جائے کہ وہ لوگ دشمنیاں چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی تھیں کہ جن تعلیمات کی بدولت ہر ایک کو معاشرے میں مقام ملا۔ غور فرمائیے کہ عورت جس کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اور عورت جس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صنف نازک کے حوالے سے جب اپنی امت کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اے لوگو، اگر آپ جنت تلاش کرنا چاہتے ہو،
یقیناً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ، نیکیاں، قرآن کی تلاوت وغیرہ، ان سب کی اپنی بہت بڑی اہمیت، فضیلت اپنی جگہ، لیکن فرمایا اگر تم جنت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اپنی ماں، اپنے گھر چلے جاؤ، اپنی ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ عورت جس کو، ہاں اس دور میں تو ایسے بھی تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ، اور آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرنے سے لوگ باز نہیں آتے، الیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، چاہے وہ دائرہ اسلام کے اندر ہیں یا اس سے باہر ہیں۔ ماں ایک بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑا اللہ نے اس کو مقام عطا کر رکھا ہوا ہے، اس کا ایک احترام ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے ہم کو سکھایا۔ پھر فرمایا کہ یہی عورت جب بہن کے روپ میں ہوتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام بہن کے حوالے سے آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے، آپ کی رضائی بہن تھی، تو وہ ایک مرتبہ قافلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے تھے، وہ چھڑانے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میری رضائی بہن آئی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں کہ صرف اور صرف ان کے قیدی چھوڑ دیے گئے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے تحائف بھی پیش کیے اور کہا بہن مجھے بلایا ہوتا، میں تمہارے پاس آتا اور آ کر تیرا جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ پورا کرتا۔ اے کائنات کے مسلمان بھائیوں، اپنی بہنوں کے ساتھ وہ رواداری والا سلوک اختیار کرو جو نبی رحمت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کے حوالے سے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک خاتون جب بیوی بن کر اس کے گھر آتی ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ اسلام نے کیا رکھا ہوا ہے؟ تو تعلیمات مصطفی تو یہ ہے کہ ایک عورت جب بیوی بن کر کسی مرد کے گھر میں آتی ہے تو وہ اس گھر کے ایک ملازمہ کے طور پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس گھر کی مالکہ کے طور پر آتی ہے۔ وہ اس کو رسول رحمت علیہ السلام کی متعدد ایسی احادیثیں موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنی گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرو۔ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرو، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور اس حوالے سے بے شمار احادیث بھی ہیں جو انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ حضرات محترم، تعلیمات مصطفی یہی تھیں، یعنی کہ میں نے عرض کیا کہ عورت جب انتہائی پستی کے مقام پر تھی تو اس کو مقام اور مرتبہ اگر عطا فرمایا تو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جب بیٹی کے روپ میں آتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب حضور کے مجلس میں تشریف لاتی، حضور علیہ السلام آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، آپ کا ماتھا مبارک چومتے اور اپنی جگہ پیش فرماتے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ یہ تھی بیٹی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات۔ تو تعلیمات مصطفی میں ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ ایک گھر کی اکائی سے لے کر گھر سے معاشرے تک، اور معاشرے سے نظام حکومت تک، اور ایک ریاست سے لے کر پوری دنیا تک، پوری کائنات تک ایک میسج اور پیغام پہنچانا ہے، اور وہ میسج اور پیغام یہی ہے کہ ہر طرف محبت کی خوشبو بہکے، محبت کی خوشبو پھیلتی چلی جائے، اور جو نفرتیں ہیں وہ محبتوں میں تبدیل ہو جائے۔ ناظرین و سامعین محترم، ہمارے آج کے اس پروگرام آپ کا سوال، اس میں مکارم اخلاق اور تعلیمات مصطفی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ آج ایسٹ لنڈن کی نہایت عظیم الشان علمی، روحانی اور فکری شخصیت حضرت علامہ مفتی پیر ریاض احمد صمدانی صاحب تشریف لائے ہیں۔ حضرت آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ حضرت علامہ مفتی پیر ریاض احمد صمدانی صاحب کا تعارف یہ ہے کہ یہ بے شمار کتب کے مصنف ہیں۔ آپ نے بنیادی طور پر مسلمانوں کو جن معاملات کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں دین اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، حج ہے، نماز روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، ان پر بہت سیر حاصل تبصرہ فرمایا اور بہت اچھی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف موضوعات پر آپ کی کتابیں موجود ہیں۔ ایک جید عالم دین ہیں، بہت سارے علماء کے استاد ہیں، اور بہت سارے یہاں آپ کی بہت ساری خدمات ہیں ہمارے ایسٹ لنڈن کے علاقہ میں۔
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ آستانہ عالیہ نیریاں شریف سے فیض یافتہ بھی ہیں اور الحمدللہ ایک روحانی شخصیت بھی ہیں۔ آج ان سے ہم انشاءاللہ تعلیمات مصطفی کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے اس معاشرے پر جو ایک اہم اثر کیا اور آپ کی جو تعلیمات کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا، اس حوالے سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم آپ حضرات کے سوالات بھی سنیں گے اور ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ حضرت علامہ مفتی پیر ریاض احمد صمدانی صاحب سے ہم تعلیمات مصطفی کے حوالے سے ہم سنیں کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین، سامعین، ناظرین، ناظرات، یہ پروگرام جو آپ کے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس پروگرام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے ارشادات کو، امت کے لیے جو نجات کا ذریعہ ہے آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور اس حوالے سے عقائد و عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ہادی بن کر آئے ہیں، رسول اور پیغمبر پوری دنیا کے بن کر آئے ہیں۔ ہر قسم کا، چونکہ اس دنیا کے اندر انسان بس رہا ہے، ہر قسم کا معاشرہ موجود ہے۔ حضور جس معاشرے میں تشریف لاتے ہیں وہ مکۃ المکرمہ کا، عرب کا معاشرہ، جو اس وقت سب سے زیادہ گمراہی کے اندر مبتلا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً آپ نے عملی طور پر اپنا پیغام جو ہے یہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ جو قرآن پاک 40 سال کے بعد جس کا نزول ہونا ہے، اور جو احکام 40 سال کے بعد آپ نے لوگوں کو سنانے ہیں اور پہنچانے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں پہلے، اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں اس اپنے عمل سے۔ اور لوگ جب آپ کا عمل دیکھتے ہیں تو بے انتہا آپ کی صداقت کے بھی، امانت کے بھی، اور آپ کی شرافت کے بھی، اور آپ کے پیغام کے بھی گرویدہ ہوتے ہیں۔ اور بلا شبہ عقائد و عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو سب کے سامنے عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پیغام رکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب لوگوں کی ذہنوں کی اور لوگوں کی سمجھ اور لوگوں کے عقلوں کے مطابق اور سمجھ کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پیغام رکھتے ہیں۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی سمجھ، لوگوں کی عقل، لوگوں کے شعور کے مطابق بات کرو۔ اس لیے جب کسی سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو سوال کرنے کا مقصود اور مدعا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، وہ اپنی ایک علم کی تشنگی بجھانا چاہتا ہے، اپنا کچھ معلومات کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا اس کی نیت کے اندر اخلاص ہو، نیت کے اندر للہیت ہو، اللہ کے لیے یہ دین کا پیغام پہنچانے کا اس کو شوق ہو، تو وہ اس حوالے سے بھی سوال کرتا ہے کہ میں یہ سوال کروں گا، مجھے اس سوال کا جواب بھی معلوم ہے کہ کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے اس سوال کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی مستفید ہوں۔ اور اس طرح دین سیکھنے کا اور سکھانے کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر، بلکہ خود قرآن پاک کے اندر بھی عقائد و عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سوال کرتے ہیں، مسائل پر بھی سوال کرتے ہیں، حالات پر بھی سوال کرتے ہیں، اور کچھ احکام جو ہیں ان کے بارے بھی آپ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الأحلة، آپ سے سوال کرتے ہیں
کہ یہ جو چاند ہیں اس کے بارے بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے کوئی فلسفہ رکھیں، لوگوں کے سامنے کوئی اپنے عقلیات کی ایسی بات رکھیں کہ جو صرف وہی سمجھ سکیں جو صاحب علم ہیں، صاحب شعور ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی سادہ انداز کے ساتھ قرآن کے الفاظ کے اندر ان کا جواب ان کو عطا فرماتے ہیں کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ہے، اس کے بارے ان کا سوال ہے۔ فرمایا یہ چاند کا طلوع اور غروب، کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا ہونا، فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ مواقیت، یہ ایک تاریخ ہے ماشاءاللہ، جو چاند کے ذریعے بتائی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اور حج کا براہ راست چونکہ چاند کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ، قرآن کے الفاظ کے اندر جواب دیتے ہیں مواقیت للناس والحج۔ یہ سوال کرنے والے نے تو چاند کے بارے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ یہ چاند ہمیں تاریخ بھی بتاتا ہے، یہ چاند ہمیں ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو احکام ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر، ان کو کب اور کہاں اور کس وقت ادا کرنا ہے، بالخصوص حج ماشاءاللہ، اس سال کے بعد آتا ہے۔ تو فرمایا یہ حج کی تاریخ بتانے کے لیے یہ چاند کا طلوع ہونا، غروب ہونا، کبھی چھوٹا ہونا، کبھی بڑا ہونا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ چاند ہمیں آ کر ہمیں تاریخ کا سبق دیتا ہے، ہمیں تاریخ بتاتا ہے، ہمیں تاریخ کی طرف متوجہ کرتا ہے، ہمیں اپنے دن اور رات کو، اپنے پروگراموں کو، اپنے کاموں کو شب و روز کے اصول کے مطابق انجام دینے کے لیے ہمارے سامنے ایک لائحہ عمل رکھتا ہے، اور ہم اس کو دیکھ کر اپنے تمام پروگرام جو ہیں ان کو طے کرتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر سوالات موجود ہیں، سائل سوال کرتے ہیں، قرآن جواب دیتا ہے۔ عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہر طرح کا سوال ہوتا ہے۔ کچھ سوال ایسے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ سائل سوال کرتا ہے، کسی عقیدے کے بارے سوال کرتا ہے، اور کسی حکم کے بارے سوال کرتا ہے، اور کسی بات کو سمجھنے کے بارے سوال کرتا ہے۔ اور حضور جس ملک کے اندر تشریف لاتے ہیں، عرب کے اندر، اور جب ان کے سامنے حضور نے دین کو رکھا، ایمان کو رکھا، قرآن کے پیغام کو رکھا، اور پھر بتایا کہ صرف یہی دنیا نہیں ہے، بلکہ ایک اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک اور بھی جہان آنے والا ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور آخرت آنے والی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور کسی کے لیے آخرت اچھی ہوگی، کسی کے لیے بری ہوگی۔ اور جتنے انسان ہیں پوری دنیا کے اندر، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب جو ہیں، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں انسان، سب مٹی کے ساتھ مٹی کر دیے جائیں گے ان کو، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دوبارہ ان کو زندگی اسی زمین سے اٹھائے گا، اور اسی کیفیت کے ساتھ اٹھائے گا، اسی حالت کے ساتھ اٹھائے گا جس حالت اور کیفیت کے اندر اس دنیا کے اندر تھا، جیسے تھا ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ تو یہ لفظ انہوں نے سنا تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مرتے ہیں، مر کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ یاسین کے اندر آتا ہے کہ ایک آخرت کا منکر جو ہے، ایک پرانی سی ہڈی جو کسی مردہ انسان کی کھوپڑی کی تھی وہ لاتا ہے اور کہتا ہے آپ بتائیں کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ اور پھر کہنے لگا کہ اس کی ناپائیداری کا یہ عالم ہے کہ یہ پتہ نہیں کب سے ہے، اور اب یہ ہاتھ لگانے سے ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اور وہ سوال کرتا ہے کہ کیسے ہوگا یہ، جب یہ ہڈیاں بالکل رمیم یعنی
مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، تو ان کو دوبارہ، چونکہ انسانی وجود جو ہے اس کا دار و مدار پورے نظام بدن کے اوپر ہے، اور بدن سارے کا سارا اس کا بوجھ جو ہے یہ انسانی جسم کی ہڈیوں کے اوپر ہے۔ تو یہی کہنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل اے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے کہ یحییہ الذی، کہ وہی دوبارہ اس ہڈی کو، جس انسان کی یہ ہڈی تھی اسی انسان کے وجود میں دوبارہ زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے اس انسان کو پہلی بار بنایا ہے وہی اس کو دوبارہ بھی بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض کرنے والوں، آخرت کے، قیامت کے، حساب و کتاب کے، انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر اعتراض کرنے والوں، تم بتاؤ کہ یہ دنیا جو بنی ہے یہ ہم نے بنائی ہے اور بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نمونے کے بنائی ہے، اور پہلی بار ان کو بنایا ہے، لیکن کوئی ہمیں بتائے کہ اس کے اندر کوئی نقص، کسی چیز میں نقص ہے؟ کیا بات ہے۔ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، شرق و غرب کو دیکھو، تمہیں حل تری من فطور سورۃ الملک کے اندر آتا ہے کہ تم کہیں کوئی بھی نقص دیکھتے ہو؟ بار بار دیکھو، اس پر غور کرو کہ ہم نے آسمان بنا دیا ہے، تمہارے سامنے ہے۔ ہماری اس تخلیق پر تمہیں کوئی اعتراض نظر آ رہا ہے؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا، آج کل کی سائنس کے اندر بھی اس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو چلایا ہے اور بنایا ہے، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، اور کچھ عقل سلیم رکھنے والے سائنسدان جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی اس پوری کائنات کے پیچھے کوئی ایسی قوت ہے اور طاقت ہے جو سب کو اپنے کنٹرول میں لے کر، اپنے قابو میں لے کر چلا رہی ہے، بے شک، اور اس دنیا کو آگے بڑھا رہی ہے۔ یہ شب و روز، یہ دن رات کا آنا اور جانا، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی رات بہت لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، ایک ایسا نظام چلا ہوا ہے کہ جس کے اندر کوئی کسی قسم کی خامی نظر نہیں آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کو جواب دیتے ہیں کہ تم پوچھتے ہو کہ قیامت کب ہوگی اور کیسے ہوگی؟ فرمایا جس نے اس پوری کائنات کو پہلی بار بنایا ہے وہی اس کائنات کو ختم بھی کرے گا، ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسی کائنات کو بنائے گا۔ اور دوبارہ بنانا، پہلی بار بنانے والے انسانی عقل اور شعور رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو پہلی بار بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہ انسانی عقل کے مطابق ان کو جواب دیا جا رہا ہے، اور جب اسی چیز کو جب ایک بار بن جاتی ہے اور پوری طرح وہ تیار ہو جاتی ہے، اور دوبارہ اسی چیز کو جب بنانا ہو تو اب اس کا دوبارہ بنانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو پہلی بار بنایا ہے اور دوبارہ بناؤں گا، اور دوبارہ بنانا جو ہے بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ پہلی بار جب بنانا ہے تو وہ تو مشکل ہوتا ہے۔ تمہاری سوچ، تمہاری عقل اور تمہاری شعور کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، انسان کی سوچ کے بارے، فکر کے بارے بات کی جا رہی ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں سے بالکل پاک ہے، اول ہو یا آخر ہو۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ پہلی بار بنانا ہو یا دوسری بار بنانا ہو، اس کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں، نہ پہلی بار مشکل ہے نہ دوسری بار مشکل ہے۔ ماشاء اللہ۔ فرمایا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہی ناظرین و کائنات۔ سامعین محترم، آپ بڑی خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی پیر ریاض احمد صمدانی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں۔